آج کی گفتگو بھی اسی حوالے سے ہوگی کہ آج ہم دین کے شاعر میں سے ہی اس مقام کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کی تعریف کے بارے میں جانیں گے کہ جس کو دین اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ آل عمران میں کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا انسانوں کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر جو گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ تھا۔ یہ بیت اللہ جسے کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کی 4 دیواری عمارت جس کے اوپر سیاہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو سب سے پہلا گھر دنیا میں بنایا گیا، جس کی جانب رخ کر کے انسانوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تاریخ کے اندر 2 اقوال درج ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے یہاں پر تعمیر کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جس طرح زمین کے اوپر بیت اللہ تعمیر کیا گیا، اسی طرح اس کے بالکل اوپر آسمانوں پر بیت المعمور تعمیر کیا گیا۔ جس طرح انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اپنی پروانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پروانے ہیں، ہم اس شمع کے دیوانے ہیں، تو جس طرح انسان اس دنیا میں اس بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ہر وقت بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آنے والی۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ رب العزت کی فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت اس کی عبادت، اس کی تسبیح، اس کی تمحید اور ہر وقت اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کی عبادت کی حلاوت کچھ اور ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہے، پھر بھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھکتا ہے، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں، ان کو بس عبادت پہ لگا دیا، عبادت پہ لگے ہوئے۔ انسان اپنی مرضی سے، جب انسان اپنی مرضی سے جھکتا ہے تو جو اس کی عبادت میں حلاوت ہے وہ فرشتوں کی عبادت میں بھی نہیں ہے۔ تو بیت اللہ، پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا قوم پر سیلاب آیا، تمام زمین روئے ارضی کے اوپر جو ہے وہ سیلاب سے ملیا میٹ ہو گیا، صفایا ہو گیا، یا اس کے بعد گردش ایام کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی، پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ انہی بنیادوں کے اوپر جو بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، انہی بنیادوں پر ان دونوں نبیوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ وہ مقام جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پر آپ طواف کرنے کے بعد عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو طواف کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم پر، جہاں پر کہ اب وہ پاؤں کے نشان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں۔ تو یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، یہ پتھر جنت سے بھیجا ہوا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنت سے بھیجے ہوئے پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر ان کی روشنی ختم نہ کی جاتی تو مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان ہر چیز کو یہ روشن کر دیتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العزت نے روشنی ختم کر کے دنیا میں بھیجا۔ تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کا بھی کام کیا، آپ یہ جو سیڑھیاں رکھتے ہیں سیڑھی کا بھی کام کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو مزدور گو لگاتے ہیں گو کا بھی کام کیا۔ یعنی جس طرح عمارت کو اونچا ہونے کی نیچا ہونے کی ضرورت پڑتی، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اونچا بھی ہوتا جاتا نیچا بھی ہوتا جاتا۔ تو بیت اللہ کی جو اونچی دیواریں ہیں اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل تقریباً 4 مرتبہ 4 مختلف لوگوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، یعنی عرصر نو تعمیر نہیں کیا بلکہ اس کی زیب و زینت میں اضافہ کیا، اس کی کوئی مرمت کر دی، کوئی اس کی جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ ٹچنگ وغیرہ کر دی، اس طرح کے کام ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد مکہ میں سیلاب آیا۔ جب مکہ میں سیلاب آیا تو پھر اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ خستہ حال ہو گئی۔ پھر قریش مکہ نے دوبارہ یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے 4 دیواری ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔